تفصیلات کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے جب ازلی دشمن بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے ضلع چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیا اور پاکستان کو مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت کا اعزاز ملا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، یوم تکبیر کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ آج کے دن پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ 28 مئی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناکام بنانے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ ہم شب و روز محنت سے ملک کی اقتصادی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں، مسلح افواج اور عسکری قیادت کی جانب سے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے یوم تکبیر پر خصوصی پیغام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ اہم موقع 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخ کا کامیابی یاد دلاتا ہے، جس نے کامیابی سے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس قائم کیا اور خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ مسلح افواج اور قوم ان تمام لوگوں کی غیر متزلزل لگن اور بے لوث قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اس شاندار کارنامے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سائنسدانوں، انجینئرز، حکام، قوم اور اس کی مسلح افواج کے شکر گزار اور تعریف کے مستحق ہیں۔ اس اہم دن پر پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کی دفاع، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور ملک کی سلامتی کو ہر حال میں کسی بھی قیمت پر یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو مقبول اور عوامی جماعت بنایا۔ اللہ بانی PTI کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے۔ وہ 13 سال سے کسی سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مزید بولے، مسلم لیگ نون کے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون کے الیکشن کے لیے 11 افراد نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی۔ یہ کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے استعفے کے بعد نئے پارٹی صدر کے عہدے کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ صدر کا انتخاب صاف و شفاف ہوگا۔ کوئی بھی معزز رکن صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے، کاغذات جمع کرائے۔ ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں، صبح بیٹھے ہیں۔ نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے، کس نے کرنے ہیں۔ ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں۔ پارٹی کا جو بھی معزز رکن، معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو عوامی اور مقبول ترین جماعت بنایا۔ اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف کسی سے روٹھے ہوئے نہیں اور مکمل طور پر متحرک ہیں۔ ان کے بیانات کی کمی کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے، تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں۔ بانی PTI کے ٹویٹ پر رانا ثناء اللہ بولے کہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان کے انجام سے بچائے۔ حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں، اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ معروف پراپرٹی ٹائکون تو کیا، آج کل تو ملک میں خواجہ سراپی انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی مخالفین پر لفظی وار کر دیے۔ عطا اللہ طاہر کہتے ہیں کہ بانی PTI کا اقتدار کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، یہ ملک کی بنیادی کھوکھری کرنا چاہتے ہیں، اب یہ خود کو شیخ مجیب سے ملا رہے ہیں۔ کا نشہ جو جب ٹوٹتا ہے نا، کیونکہ یہ اب اقتدار کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، آج کی 2024 کی سچویشن کو
1971 سے کس طرح ملایا جا رہا ہے, کون ملا رہا ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے, بالکل کلیئر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. 4-5 پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں 1971 اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں. میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا. شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کی عدلیہ کے سربراہوں کا 19واں اجلاس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 22 سے 24 مئی تک ہوا. چیئرمین سپریم کورٹ ازبکستان کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات. چیف جسٹس پاکستان کو خوبصورت گھڑی کا تحفہ پیش کیا گیا. گھڑی میں ازبکستان کی آزادی کی یادگار کو دکھایا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی عیسیٰ نے تحفہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. وفاقی کابینہ کو تحفے کو سپریم کورٹ میوزیم میں رکھنے کی درخواست دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں. میدانی علاقوں میں لو چلنے لگی. درجہ حرارت مزید بڑھنے لگا. سانگھر اور نواب شاہ کا درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. بیشتر شہروں میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی گئی. 50 کو بھول جائیں, اس بار تو پارا 52 تک جا پہنچا. موجودڑو اور نواب شاہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ پاکستان کے گرم ترین شہر رہے. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں لو کے باعث شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. لاڑکانہ, جیکب آباد, رحیم یار خان, سانگڑ اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پشاور میں بھی سورج سوا نیزے پر آ گیا. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا. پشاور, مردان اور قریبی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ سٹروک کا خدشہ منڈلانے لگا ہے. خیبر پختونخوا میں دن کے وقت گرد آلود ہوائیں چلیں گی. دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آئندہ 10 روز کے دوران بعض شہروں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بھاولپور, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو شدید ہو سکتی ہے. شہری ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور سر ڈھانپ کر رکھیں. موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد, کشمیر, گلگت بلتستان اور مری میں موسم خشک اور دن کے اوقات میں گرم رہے گا. گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی دادو اور موجودڑو میں پڑی, جہاں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. PDMA نے پنجاب میں رواں ہفتے بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا ہے. آج سے 1 جون تک مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے. ترجمان PDMA کے مطابق راولپنڈی, مری, گلیات, اٹک, چکوال اور جہلم آندھی اور بارشوں کی پیشن گوئی ہے. گجرات, گجرانوالہ, حافظ آباد, سیالکوٹ, نارووال, خوشاب میں بھی بارشوں کا امکان ہے, جبکہ لاہور, قصور, اوکاڑا اور فیصل آباد میں بھی بارش اور طوفان کی پیشن گوئی کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس آج ہوگا. بجلی کی طلب اور رسد سے متعلق صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی پروی ایجنڈے میں شامل ہوں گے. وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بڑا بریک تھرو ہوا ہے. ملاقات کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بولے معاملات حل ہونے میں وقت لگے گا. خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وزارت داخلہ میں اہم بیٹھک. وزیر داخلہ محسن نقوی, وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی مشترکہ صدارت میں اجلاس ہوا. KP میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے حوالے سے امور زیر غور آئے. اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ آج ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے. کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے, اور اس میں کافی حد تک بریک تھرو بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہتری بھی آئے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بولے کہ ہم نے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور طے کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے صوبہ اور وفاق مل کر کام کریں گے. میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں. لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی بنتا ہے جس میں انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک رول آ جاتا ہے. تو مل بیٹھ کے ہم نے اس پہ بات کی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ ملک سے بجلی کی چوری کو ختم کریں گے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا.
मुल्क भर में बिजली का शॉर्ट फॉल, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्ट फॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 19,814 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 8 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बिजली की तकसीम कार कंपनियों को वार्निंग। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले कि इलेक्ट्रिक और हेस्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये अपना क़िबला दुरुस्त कर लें वरना कानून हरकत में आएगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग जब भी PTI से मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से हमें गालियां पड़ती हैं। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें खबर है कि बानी PTI बातचीत के लिए आमादा नहीं है। रहनुमा PTI आमिर डोगर ने कहा कि वो सियासी लोगों से बात के हक में हैं। वो अगर बैठे हैं तो हम हर मामले पे, हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो अगर बैठेंगे तो बात होगी ना। वो तो इस बात पे है ही नहीं। वो तो अगर हम कभी ये बात कह देते हैं कि जी हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं तो वो आगे से गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। वो बात होती रहती है, लेकिन बानी PTI जो है वो इस बात पे अभी तक आमादा नहीं है। ये खबर हमें भी है। और नहीं लगता वैसे कि ऐसे लोग हैं आपके अंदर? मैं तो समझता हूँ कि हमें सियासी लोगों से कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। कायम मुकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ज़ेर हिरासत मुलज़िम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। कायम मुकाम सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वफाकी पुलिस शुहदा के अहल खाना के लिए एहसन इक़दाम। 43 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 64 शुहदा के अहल खाना के लिए रिहाइश का देरीना मसला हल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस शोहदा की फैमिलीज के लिए मुबीन कॉटेज प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 64 शोहदा की फैमिलीज के लिए NPF सीगो फार्म्स चक सीगो रावलपिंडी में 5-5 मरले के घर तामीर होंगे। मोहसिन नकवी ने पुलिस शोहदा के अहल खाना में प्लॉट्स के अलाटमेंट लेटर तकसीम किए। मोहसिन नकवी बुजुर्ग खातून की नशिस्त पर गए और अलाटमेंट लेटर दिया। बुजुर्ग खातून से गुफ्तगू की और दिलासा दिया। आज हम 63 शोहदा की 64 फैमिलीज को प्लॉट और 7 प्लॉट के पेपर्स आज दिए हैं यहाँ सीगो फार्म में, और 7 उनको कंस्ट्रक्शन करके हैंड ओवर करें मुबीन कॉटेजेस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस शोहदा के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बोले शोहदा के अहल खाना का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये एहसान नहीं, ये इनका हक है जो वापस कर रहे हैं। ये काम शोहदा के लहू के एक कतरे का भी कर्ज नहीं उतार सकता। हम IG का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने शोहदा की फैमिली को प्लाट दिए गए और एक को नहीं सबको दिए गए। हमें बहुत फ़ख्र महसूस हुई कि हमारे बाबा जानी शहीद हैं, इस वजह से उन्होंने बहुत हमें इनिशिएटिव दिया। हम शोहदा जो मुल्क का असासा हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूशन करें। तो IG साहब के कहने के ऊपर, उनकी विजन के ऊपर हमने ये 64 प्लाट इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा को डोनेट किए हैं। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन, चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, RPO रावलपिंडी और शोहदा पुलिस के अहल खाना इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़ुदाम को पहुंचता है। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।